کیا آپ اس دعا کے بارے میں جانتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے نہ ہونے پر مانگی تھی؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ کا رد عمل کیا تھا؟ اور کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر محبت اور لگن تھی؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارش نہ ہونے کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدگاہ میں ممبر رکھنے کا حکم دیا اور ایک وقت مقرر کر کے لوگوں کو اس دن عیدگاہ کی طرف نکلنے کا وعدہ کیا۔ مقررہ دن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کے طلوع ہونے کے وقت گھر سے نکلے اور ممبر پر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، تم لوگوں نے خشک حالی اور بارش کے اپنے وقت پر نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایسے موقعوں پر اسے پکارو اور اس نے تمہاری پکار قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، نہایت ہی مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بے نیاز ہے جبکہ ہم فقیر و محتاج ہیں۔ ہمارے اوپر بارش کا نزول فرما اور اس بارش میں ہمارے لیے قوت اور ایک مدت تک کے لیے فائدہ کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیا اور برابر اٹھائے ہی رہے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف پھیر لی اور اپنی چادر کو پلٹ دیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے ہی ہوئے تھے۔ پھر آپ ممبر پر سے اترے اور لوگوں کو 2 رکعتیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بادل آسمان میں پھیلا دیا جو گرجنے چمکنے لگا اور اللہ کے حکم سے برسنے لگا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی تک واپس بھی نہیں آئے تھے کہ زور زور سے بارش برسنے لگی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سائے میں جلدی جلدی گھروں کو واپس ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کھلکھلا کر ہنس پڑے، جس سے آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی اور پھر ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ابو یعلی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن نعمان تھا جس کو لوگ خمار کا لقب بھی دیا کرتے تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھی اور شہد کا ڈبہ خرید کر ہدیہ دیا کرتا تھا۔ جب گھی اور شہد کا مالک اسے اپنی قیمت کا تقاضا کرنے آتا تو وہ اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور عرض کرتا، اے اللہ کے رسول، اس آدمی کو اس کے سامان کی قیمت ادا فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے، کیا تو نے وہ شہد اور گھی ہمیں بطور تحفہ نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرتا، اے اللہ کے رسول، قسم اللہ کی میرے پاس اس کی قیمت نہیں تھی، البتہ میری خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھی اور شہد نوش فرمائیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑتے اور بیچنے والے کا حق ادا کرنے کا حکم فرماتے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔